الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں اس وقت فرانس کے شہر پیرس کے قریب ہی ہوں۔ پیرس کے نارتھ کا یہ ایریا ہے، اور ہمارا جو آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں عید کیسے منائی جاتی ہے۔ دونوں عیدیں ہیں، عید الفطر بھی ہے جسے میٹھی عید کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ بھی ہے جیسے بقرہ عید بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں، اور سنت ابراہیمی علیہ السلام پر عمل بھی کرتے ہی دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد۔ تو اب چونکہ یہ دنیا بھر سے عاشقان رسول یورپ میں بس جاتے ہیں، کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی کسی اور ملک سے آیا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے، کوئی صومالیہ سے آیا ہے، کوئی الجزائر سے آئے ہیں، موروکو سے آئے ہیں، ترکی سے آئے ہیں۔ دنیا بھر کی بہت بڑی مسلم کمیونٹی یہ یورپ اور اسپیشلی فرانس میں آباد ہے۔ فرانس اس وقت یورپ میں مسلم پاپولیشن کے تعلق سے سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن اس وقت مسلمانوں کی یورپ کے ملک فرانس میں پائی جاتی ہے، جس میں دنیا بھر کے مسلم ممالک کی نمائندگی یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے۔ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر سیٹل ہیں اور روزگار پر ہیں، کام کر رہے ہیں، مختلف یہاں روزگار کے مواقع ان کے پاس موجود ہیں، اور گزارا بھی بعض کر رہے ہیں اور بعض بڑی پریشانی کے عالم میں بھی یہاں جی رہے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ہم یہ لے لیتے ہیں کہ یورپ میں جو زندگی ان کی گزر رہی ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر، یہاں زندگی گزارنے کا ان کا انداز کیسا ہے؟ کیا ان کو اپنا وطن بھی یاد آتا ہے، اپنے لوگ یاد آتے ہیں؟ عید پر بالخصوص کیا فیملی یعنی کہ والدین، بھائی بہن، دیگر رشتہ دار کیا انہیں یاد آتے ہیں؟ یاد آتے تو کیا کرتے ہیں؟ اور وہاں والے بھی ان سے رابطہ کرتے ہوں گے، اس وقت ان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ کہ عید کیسے مناتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں تو عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تینوں دن چھٹیاں ہوتی ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں اور خوب گھر میں کھانے پکتے ہیں، عید مبارکباد دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، گوشت بٹتا ہے، اور ایک سما ہوتا ہے۔ بالخصوص میں پاکستان اور کی بات کروں تو سما ہوتا ہے وہاں پر، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان اس نیک کام میں مصروف ہوتے ہیں، اور عید سیلیبریٹ کرنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ پھر تینوں دن ہیں، عید کے دن، دوسری دن، تیسری دن، اور تیسرے دن تو چونکہ پیدان مدینہ کے قریب ہی مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ نہر ہوتا ہے، تو دیکھنے جیسی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیا گلیوں میں جانور کٹتے ہیں یا کہاں کٹتے ہیں، اور یہ کس طرح کرتے ہیں؟ تو یہ پوری ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ عید سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور پردیس میں عید منانے کا ایک اپنا ان کا انداز ہوگا وہ بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف اور پوچھتے ہیں باری باری ایک ایک کر کے کہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس حساب سے یہ کیا کہتے ہیں، عید کیسے مناتے ہیں۔ مگر عید سے پہلے یہ ہے کہ یہاں اپنی زندگی یہ کیسے گزار رہے ہیں، تو جس کو دیکھو یورپ کا راستہ لینے کے لیے بے چین ہے، تو یہ بھی بات سامنے آ جائے کہ آپ کو بے چین رہنا ہے یا آپ کی بے چینی کو وہیں رکھ کر جتنا چین اور سکون ہے اپنے گھر میں تلاش کرنا ہے۔ تو ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے کئی اسلامی بھائیوں کو، تو چلتے ہیں باری باری ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں سیدھے ہاتھ کی جانب۔ ایسا الحمدللہ فرانس میں مجھے تو تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں۔ 14 سال کی ایج میں فرانس میں آیا تھا۔ جب نئے آئے تھے تو اس وقت یہاں پہ عید پڑھنے جاتے تھے تو عید ختم، آگے عیدی دی بات ختم، کھانا کھایا۔ لیکن اب الحمدللہ عرصہ 4-5 سال سے اپنی پاکستانی کمیونٹی بھی اتنی زیادہ ہو گیا کہ وہ پاکستان والی فیلنگز آنا شروع ہو گئی۔ اچھا جی، لیکن پھر بھی پاکستان میں جو عید کا مزہ ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اب بھی سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، کھانا کھا کے یاروں دوستوں سے مل کے آپ 1-2 گھنٹہ، اس کے بعد ختم عید، اور کہیں تو عید کی نماز پڑھ کے آگے ڈائریکٹ کام پہ چلے جاتے ہیں۔
تو ابھی یہاں پہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, عوام زیادہ ہو گیا پاکستانی ہے, تو الحمدللہ وہ آگے پھر گیدرنگ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک دن کی عید ہے, دوسرے دن سب کام پہ. 2 گھنٹے کی ہے, آدھے دن سے زیادہ کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا, تو آنے والے دنوں میں شاید کو وہ پاکستان والی فیلنگ آ جائے, لیکن یہاں پہ قربانی وغیرہ بھی اس طرح نہیں ہوتی. ایک مخصوص ایریا ہے جہاں پہ جانور کٹتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, تو کیسا لگتا ہے؟ اتنا کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 27 سال ہو گئے. بہت ہی چھوٹی عمر میں آپ نکل آئے. تو یہاں پر رہتے ہوئے اپنا ملک اور اپنے ملک میں رہنے والے ہمارے فیملی, خاندان, دوست, رشتہ دار, ان کے تعلق سے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ آپ کی صرف نہیں کہہ رہا, یورپ میں رہنے والوں کے تعلق سے اگر بات کریں تو. یاد ابھی تو ایک عرصہ ہو گیا, ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. سٹارٹ میں یاد آتے تھے وہ ساری چیزیں جو ہم پاکستان میں ہوتے تھے, گیدرنگ ہوتی تھی, ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھی. ابھی ایسا یہاں پہ تو یہ صورتحال بن گئی ہوئی ہے کہ فیملیز زیادہ ہو گئی ہیں. اس طرح جس طرح پاکستان کسی بڑے کے ہاں جہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں وہاں پہ گیدرنگ ہوتی تھی, یہاں پہ بھی وہ سسٹم سٹارٹ ہوا تو بڑوں کے گھر جا کے گیدرنگ کرنا شروع ہوئی. تو وہاں سے ابھی کیا آیا کہ ایک دن اگر آپ آ رہے ہیں, دوسرے دن آپ کو نہیں بلائیں گے ہمیں, تو آپ بھی آنا بند کر دیں. انہوں نے دوسرے دن نہ بلانے پر آنا بند کر دیا. ابھی تو یہاں پہ اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے ہوئے ہیں. تو پاکستان تو پھر پاکستان ہی ہے نا, پتہ نہیں پاکستان ابھی کس طرح کے معاملات چلتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو بس انفرادی عید ہوتی ہے. ایک بار عید کر لے تو پھر دوبارہ وہ پرانی فلم واپس آ جائے گی. 27 سال پرانی. جس طرح آپ کے یہاں ہے نا, تو وہاں بھی گریجولی لوگوں کا عید منانے کا جو رجحان اور انداز ہے اس پہ کافی ترقی تو ہوتی چلی جا رہی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تو پہلے بھی ہوتا رہا اور آج بھی الحمدللہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کل بھی چلتا تھا اور آج بھی جاری ہے. تو یہ تو چلیں ایک طرف کے تاثرات ہیں. آپ کچھ کہیں گے؟ بھائی نے بات بولی ہے عید کے حوالے سے, میں یہی کہوں گا کہ آپ کا تعلقات کیسے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ادھر فیملی ہیں, پرانے آ رہے ہیں, ادھر سے فیملی اچھی عید مناتے ہیں. ادھر قربانی والا بھی مسئلہ ہے, وہ ہم گھر تو نہیں کر سکتے. ادھر وہ بچڑخانے بنے ہوئے ہیں, وہ کر کے دیتے ہیں, ادھر ہی وہ ہم لے آتے ہیں. ایک دفعہ میں بکرا لے آیا, میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کروں. حاجی صاحب یقین کریں, وہ جو میں قربانی اپنے ہاتھوں سے کی ہے اس کا مزہ اور تھا, جو باہر سے لیتے ہیں وہ اور چیز ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا یہاں پہ تو یہ سچویشن ہے کہ اکثر دعا کی جاتی ہے کہ عید نہ ویکنڈ والے دن آ جائے, ہفتہ اتوار ایٹ لیسٹ چھٹی ہوگی, ملاقات ہو سکے گی دوستوں سے, فیملی والوں سے. مجھے یہاں پہ 12 سال ہو چکے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی یہاں پہ دل نہیں لگ سکا. پاکستان سے جس طرح 3 سے 4 گھنٹے کا فرق ہے, تو جب عید کی نماز پڑھ کے پاکستان میں 12-1 بجے ہو جاتا ہے نا ٹائم, تو پیرنٹس کو کال کریں تو کہتے ہیں بیٹا آدھا دن گزر کے آپ کال کر رہے ہو, آدھی عید گزرنے کے بعد کال کر رہے ہو. ہر بار بتانا پڑتا ہے, ٹائم ڈفرینس ہے نا. تو جو پاکستان کی عید کی یادیں ہیں وہ سم ٹائم یہ بھی ہوا ہے کہ بندہ اداس ہو جاتا ہے. وہ جب یادیں آتی ہیں نا پرانی کہ وہاں پہ عید کس انداز میں ہوتی تھی اور یہاں پہ, اور اگر وہ ورکنگ ڈے ہو پھر تو یوں سمجھیں کہ صرف پاکستان والوں کو کال کر کے ہی تھوڑا عید کا مزہ لینا پڑتا ہے, ورنہ یہاں کی عید تو اداس ہی کر دیتی ہے. کمیونیکیشن عید ہو جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے. آپ کی فیلنگ یہ ہے, آپ بتائیے آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو ابھی بھی وہ پاکستانی عید بہت یاد آتی ہے. جب بھی عید آتی ہے تو اپنے خصوصی میرے فیملی سے یہاں پہ آ چکی ہے, لیکن جو میرے پیرنٹس ہیں میں ان کو بہت مس کرتا ہوں, خاصاً عید پہ. وہ بھائی ہیں, بہن ہیں, جی بہن اور بھائی فیملی ہیں. ممبر ہوتے ہیں. جی بالکل. خالہ کا گھر ہے, پھوپھی کا گھر ہے. جی تو ویسے تو ہم میرے بیوی بچے یہاں پر ہیں, وائف بھی ہے, بچے بھی ادھر آ چکے ہیں. وہ بھی بہت مس کرتے ہیں, بچے بہت مس کرتے ہیں. نانا نانی کو مس بھی کرتے نئے آئے ہیں 2 سال ہوئے ہیں تو وہ بہت مس کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ عید تھی سب سے ملتے تھے, کرتی ہوگی, عیدی ملتی تھی, وہ یہاں بیٹیاں کر رہی تھی. چلو یہ تو غم آپ دور کر سکتے ہیں. ویسے تو باقی ریلیٹیو نہیں ہمارے, جیسے وہ ابو سے عید مل گئی, امی سے عید مل گئی, دادا دادی. تو یہاں جو سینئر بزرگ آتے ہیں ان سے عیدی لے لیا کریں آپ. چلے اب آپ بھی ہیں, جیسے یہ عید منانے کا آپ کا ایک انداز ہے نا, تو دعوت اسلامی کی عید منانے میں
اسلامی بھائیوں کا ایک اپنا لطف ہے کھالے جمع کرنے. یعنی ہم جب دعوت اسلامی میں نئے نئے آئے تھے, یعنی میں 91 میں دعوت اسلامی میں آیا, تو رمضان کا مہینہ تھا جب میں دعوت اسلامی میں آیا. تو سمجھے 2 مہینے کے بعد بقرعید تھی, رمضان المبارک کے 2 مہینے کے بعد تقریباً بقرعید تھی. اب وہ 2 مہینے ہوئے تھے دعوت اسلامی آئے ہوئے, اور ہمیں بس آ کھالے جمع کرنی ہے. تو وہ دن اور بس پھر کھالے جمع کرتے رہے. تو کھالے جمع کرنے کا ایک اپنا ایک لطف تھا, کیونکہ قربانی تو گھر میں ہم نے ویسے ہی کرنی تھی. ہمارے گھر پہ عید کے دن قربانی ہوتی تھی ہر سال, اور اب بھی عید کے دن ہی ہوتی ہے. تو قربانی بھی کروائی, اور قربانی کے ساتھ ساتھ وہ گھر میں گوشت بھی چڑھانا تھا, کیونکہ اس پر میری شادی نہیں ہوئی تھی. تو قربانی بھی کرنی تھی. قربانی کرنے کے بعد گھر میں گوشت بھی چڑھانا تھا. قربانی تو نیچے محلے میں ہوتی تھی. اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ کھالے بھی جمع کر کے اسٹال پہ بستے پر ہمیں پہنچانی ہوتی تھی. تو پھر وہ جو 2-4 گھنٹے جو گھر میں ہوتے تھے, پھر گھر میں پکڑا ہوتا تھا, تو پھر جا کے تھوڑا گھر میں کھانا بھی کھا بھی لیا قربانی کے گوشت کا. پھر کھالے جمع کرنے لگے, پھر دوسری عید کو کھا لے, پھر تیسری عید کو کھا لے. یوں صبح سے لے کر شام تک کی دعوت اسلامی نے ہمیں بڑی گہری مصروفیت دی ہے کہ وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی کھالے جمع کرنا. یعنی یہ پوری فیملی اور خاندان اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ یہ, کیونکہ سب کے اچھا اس میں دوسرا فائدہ تھا, خاندان والوں سے بھی کھالے جمع کرنی ہوتی تھی. تو کھال بھی لے لی, عید بھی مل لیا, اور اگر کچھ پکا وکا ہے تو کھا بھی لیا, اگر عیدی دینی ہے تو عیدی لے بھی لی. تو یوں بہت سارے کام ہمارے شروع میں ہو جاتے تھے. تو دعوت اسلامی نے ایک عید کا لطف ہی کچھ اور کر دیا تھا کھالوں کے عنوان پر. پھر جہاں کھالیں ہماری جہاں گودام میں اسٹور ہوتی تھی تو وہ دیکھنے چلے جاتے تھے. تو یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا. پھر مختلف اسٹال پہ جانا, یعنی ایک تو ہمارا اسٹال ہوتا تھا جس پر ہم کھالے جمع کرتے تھے. پھر بہت بڑے علاقے ہوتے تھے, پھر کسی اور اسٹال پہ چلے گئے, کسی اور اسٹال پہ چلے گئے. تو یوں سمجھے کہ پھر ظہر کی نماز کے لیے سب جمع ہو گئے. تو خون وغیرہ ہے تو پھر کپڑے, ناپاک کپڑوں سے تو نماز نہیں پڑھ سکتی. تو ہمیں یہ تربیت ہوتی تھی کہ ہم اپنے قربانی کے دنوں میں ایک الگ سے سوٹ لے کر ہم تھیلی میں رکھتے تھے, تاکہ نماز کے وقت ہم اس کو بدل لیں. تو اب 3-3, 4-4 بجے تک, عصر تک ہمارے یہاں قربانی کا باقاعدہ سلسلہ جاری رہتا ہے, اور قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی رہی ہیں. تو اس میں بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑی نیکیوں بھرے انداز سے اور بڑے مل ملاپ والے انداز سے, اب اتنے علاقے کے اندر سینکڑوں اسلام بھائی کھالے جمع کرتے تھے. سب سے ملاقات الگ ہوتی تھی, ادھر عید مل رہے ہیں, ادھر عید مل رہے ہیں, تو گھر میں عید مل رہے ہیں, خاندان میں عید مل رہے ہیں. دعوت اسلامی کے ساتھ جو قربانی کے دن گزارنے کا جو لطف ہے نا, یہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی ایک تو آپ خود جو دیکھ رہے ہیں, تو آپ بھی چلیں اپنے گھر میں قربانی کریں گے, اور ادھر ادھر آپ ایک دو جگہ چلے جائیں گے, گوشت بھیج دیں گے, گوشت بھجوا دیں گے, اور فارغ. اور ہر گھر مصروف ہوتا ہے, قربانی ہو رہی ہوتی ہے, جن کے گھروں میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو گھر میں قربانی بھی ہو رہی ہوگی, اور ساتھ ساتھ علاقے کا دور دور کا دورہ بھی ہو رہا ہوگا, کھالیں بھی جمع ہو رہی ہوں گی, اور بڑا پر لطف اور پر ذوق اور روحانی انداز ہوتا ہے. تو اگر جہاں جہاں سن رہے ہیں, جہاں اگر آپ کے یہاں قربانی ہو رہی ہے اور دعوت اسلامی کے تحت کھالیں جمع کی جاتی ہیں, تو کھالیں جمع کرنی بھی ہے, اور دعوت اسلامی کو اپنی قربانی کی کھالیں دینی بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا خود میں نے تو کھالیں جمع نہیں کی, لیکن ابھی بھی الحمدللہ چھوٹے بھائی ہیں, وہ عید والے دن ان کی وہ ایک مجھے یہاں بیٹھ کے فیل ہو رہا ہوتا ہے نا, انرجی الگ ہوتی ہے. صحیح بات ہے کہ میں نے خود جمع نہیں کی, لیکن ایسا فیل ہو آپ رہا کو ہے, اجازت ہے, اس بار آ جاؤ جمع کر لو. ایسا وہ دوڑ لگی ہوتی ہے, پوچھا جا رہا ہوتا ہے, ہاں جی, جیسے وہ کوئی مقابلے نہیں ہو رہے, کیا رزلٹ آیا ہے, کیا ہوا ہے, اس کا کیا بنا, اور یہ پوچھا جاتا ہے شام کو, ہاں جی کتنی ہوئی, پچھلی دفعہ سے زیادہ ہوئی. رجسٹر مینٹین ہوتا ہے سالانہ. جی جی. اب جیسے ہمارا یہ کھالیں جمع کرنے کا ٹائم ہوگا, تو پچھلے سال کتنی کھالیں جمع ہوئی تھی, کس نے قربانی کی کھالیں دی تھیں, اس کو ریمائنڈر جائے گا, اس سے رابطہ ہوگا. یہاں تو جانور گاڑی سے اترتا ہے, ہمارا اسلام بھائی جانور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ حضور جانور آپ کا, کھال ہماری. کیونکہ یہ دعوت اسلامی کھالیں جمع کر کے ڈیفینیٹلی ڈونیشن اسی سے کلیکشن بھی ہوتی ہے, مگر ایک اپنا لطف ہے اس کا کھالیں جمع کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور والا مجھے 1 سال ہوا ہے ابھی یہاں فرانس آئے ہوئے, اور پہلے تو کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور پڑھنے کے لیے آیا تھا,
تو بہت ہی زیادہ فیل ہوتا تھا، کیونکہ ماں باپ سے دور اور فیملی سے دور، ماحول سے دور. تو الحمدللہ جب اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے میں یہاں پیرس آیا ہوں اور دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے، تو اس بار کی انشاءاللہ جو ہے نا برکتیں انشاءاللہ زیادہ ہوں گی، کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم سب ایز اے فیملی، ایز اے بھائی ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں پہ آنا جانا ہوتا ہے ہمارا. تو ایک جو وہ کمی تھی نا، جب فیملی کی کمی انسان کو محسوس ہوتی ہے، دوستوں کی کمی محسوس ہوتی ہے، الحمدللہ بھیا دعوت اسلامی عید کے پہلی ماحول عید میں. ہوگی آپ کی، میری یہ پہلی عید ہوگی. تو آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہے ابھی وہ نہیں، رمضان میں مجھے بہت فیل ہوا تھا، کیونکہ رمضان عید کر چکے ہیں آپ یہاں. جی جب رمضان میرا گزرا اور جب رمضان کی عید تھی نا، میٹھی عید، تو اس وقت میرے لیے بہت بھاری تھا. رونا آیا تھا؟ جی جی. روئے تھے؟ اور وہ بہت بھاری تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے عید کی نماز پڑھی تو فوراً کام پہ چلا گیا اور کوئی بندہ گلے ملنے والا موجود نہیں تھا. یا اللہ، جی، عید کی نماز کے بعد بھی گلے نہیں ملے؟ کوئی گلے ہی نہیں مل رہا. تو اب ہمیں تو ایک عادت تھی نا دوستوں سے گلے ملنے کی، اپنے والد صاحب سے گلے ملنے کی، اپنے ماموں سے گلے ملنے کی. تو اب یہاں کوئی گلے ملنے والا نہیں ہے. ہم پہلے دن آئے کام پہ کھڑے ہوئے، تو اچھا تیار ہو کے آئے، اچھے کپڑے پہن کے آئے. بندے نے بولا چلو بیٹا کام پہ لگ جاؤ. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے سب یہاں پہ یعنی پاکستان سے نکلے ہوئے 23 سال ہو گئے. 23 سال؟ جی، 22 سال کی عمر میں، یعنی آدھی زندگی جو ہے نا وہ 2-3 ممالک میں گزر چکی ہے. تو یقین مانیے کہ پہلے جو سٹارٹنگ میں جو عیدیں گزاری ہیں، فیملی تو میری ابھی تقریباً 1.5 سال ہوا ہے یہاں پہ آئی ہیں. تو جو سٹارٹنگ میں عید گزارتے تھے تو والدہ صاحبہ عید والے دن، بیٹا پھر کیا بنایا؟ بکرا کاٹا؟ جی امی جی کیا کاٹا؟ مرغی کاٹی. تو قربانی کہاں ہوتی تھی آپ کی؟ پاکستان میں ہی ہوتے. کروا دیتے تھے؟ جی پاکستان میں ہی ہو. تو اب کسی ایسا نہ لگے کہ فرانس میں مرغی کی قربانی سے قربانی ہو جاتی، تو مرغی کی قربانی سے آپ کا واجب ادا نہیں ہوتا؟ نہیں، الحمدللہ یہ تھا کہ اگر قربانی واجب ہوئی ہے تو وہ الحمدللہ ہم نے وہاں پہ اپنے گھر میں والد صاحب کی موجودگی میں وہ شروع سے الحمدللہ دے رہے ہیں. میرے حالانکہ بڑے بھائی ہیں، وہ ان کو تو تقریباً 35-40 سال ہو گئے باہر، تو لیکن وہ بھی اپنی قربانی یہاں پہ بھی کرتے تھے، لیکن گھر میں بھی اپنے والدین کو ضرور بھیجتے تھے. تو جو عید کا مزہ ہے وہ واقعی اپنوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو واقعی جو عید تھی یہاں پہ سٹارٹنگ میں تو مجھے میں نے فضان مدینہ میں بھی کافی وقت گزارا ہے. تو عید والے دن یہ ہوتا تھا کہ آدھے گھنٹے کی تقریباً عید ہوتی تھی. اسلامی بھائی ملاقات کیے، سلام دعا، حال چال، عید مبارک، بعد میں آپ جانو تو کام کاج پہ سب چلے جاتے تھے، کام کاج پہ اپنے گھروں پہ سارے اس طرح. تو پھر آپ سو جاؤ گے، ایسی عید گزرتی تھی، سو کے گزار لیتے تھے. تو اس طرح کی عید ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ ابھی تو یہ ہے کہ فیملی آ گئی تو تھوڑا سا کچھ چینج ہو گیا، تو کچھ روٹین. اب پہلے آپ مس کرتے تو فیملی بھی مس کرے گی. جی وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو بھی آئے ہیں نا. آپ بتائیے. پاکستان میں قربانی کرتے تھے سال پہلے، تو وہ جانور لے کے آنے، بکرے وغیرہ، پھر ان کو لینے جاتے تھے؟ لینے بھی جاتا رہا ہوں دادا ابو کے ساتھ، جاتا تھا میں کبھی کبھار لینے، کچھ موقع پہ گیا ہوں لینے کے لیے. تو وہ پھر لے کے آنا، ان کے ساتھ کھیلنا، چارہ وغیرہ لے کے آنا، ڈالنا. تو وہ ایک ایسا ماحول بن جاتا تھا کہ وہ جانور کے ساتھ نا ایک لگن بن جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر عید کے دن، عید سے کچھ دن پہلے وہ ان کو نہلانا، تیار کرنا، کلر وغیرہ لگانے، مہندی لگانی. تو اس طرح اور صبح عید ہوتی تھی تو رات بھر اس کو دیکھنے کا دل کرتا تھا. تو وہ ایک اس طرح کی نا فیلنگ بنتی تھی کہ وہ جانور بعد جب عید کے دن وہ اس کو ذبح کیا جاتا تھا، تو وہ کچھ عمر بھی اس طرح کی تھی. تو پھر وہ دکھ بھی ہوتا تھا، خوشی اپنی جگہ پہ ہوتی تھی، عید کا ایک ماحول ہوتا تھا. یہاں ایسا ماحول ہی نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے یہاں پہ، لو ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے. تو ایک تو وہ اپنے لیے بھی وہ مقصد فیلنگ ہوتی ہے، یاد آتا ہے ماحول. وہ سب سے زیادہ وہ بچوں کے لیے آتا ہے. میرے بچے بھی یہاں پہ ہیں، مجھے بھی تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ فرانس میں. تو بچے یہیں عید کر رہے ہیں؟ بچے یہیں عید کر رہے ہیں، بچے میرے یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں. تو الحمدللہ 1 سال موقع ملا ہے بچوں کے ساتھ پاکستان عید کرنے کا. تب وہ اس عید کو بچے مس کرتے ہیں. بچوں کا اب عید پہ ہوتا ہے وہ بچوں کو تو یہ بھی نا کہ یہاں زیادہ تر اگر عیدی مل بھی گئی تو 2 لوگوں سے ملے گی، کچھ ابو دے دیں گے، کچھ امی دے دے گی. اور وہاں مطلب کہ 1-2 درجن لوگوں سے عیدی مل جاتی تھی. جی، تو یہ بھی یہاں بیچاروں کا چانس کٹ گیا نا. جی بالکل. تو وہی ہے. تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹا میری طرف سے، یہ یوں سوچو کہ یہ چاچو کی طرف سے،
تو بچوں کو یہ تو ہوگا کہ یہ تو 2-5-10 نوٹیں زیادہ مل گئے. عیدی تو مل جاتی ہے ماشاء اللہ انہیں، کیونکہ فیملی ممبر کافی زیادہ ہیں یہاں پہ، سارے زیادہ ہی پاکستان سے سب ملے کے زیادہ یہیں پہ اچھا، یہاں آ family زیادہ یہیں پہ ہے. تو لیکن وہ جو ایک قربانی کا ماحول ہے نا عید کے دن، وہ جانور ذبح کرنے، پھر وہ گوشت بانٹنا، اس کا ایک اپنا لطف ہے اور اس کی ایک اپنی فیلنگ ہے. اور وہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہونا، یعنی جب گھر میں سوال ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان ہونا، قربانی کا واقعہ بیان ہونا، کس طرح مینڈا لایا گیا، وہ ذبح ہوا، یہ ساری باتیں، پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی باتیں، اور پھر سامنے اللہ کے نام پر قربانی ہونے کا جو منظر ہے اور وہ جو دیکھا جاتا ہے، پھر اس میں دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، پھر جو رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پر صلہ رحمی اور اس میں سلوک ہوتا ہے کہ بیٹا یہ گوشت آپ کی غریبوں کا، تو یہ گوشت پڑوسیوں کا، تو یہ گوشت رشتہ داروں کا، یہ گوشت فلاں کا، تو یہ بیٹا بہن کو پہنچا دو. تو یہ جو چیزیں ہمارے بچوں کے اور ہمارے اپنے ذہنوں میں جو آتی ہیں، اور ایک سوسائٹی جو یہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور ایک آپس میں جو ایموشنز اور احساس جو یہ قربانی کے دن ہمارے اندر پیدا اس سے ہوتا ہے، تو اس کے بچوں پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یقیناً باہر کے لوگ اس کو کافی مس کرتے ہیں، یعنی یہ زیادہ تر مس وہی کرتے ہیں جنہوں نے اس کلچر کو دیکھا ہے. اب جیسے یہ ہمارے بتا رہے تھے کہ ہم عید کی نماز پڑھی، نئے کپڑے پہن کر گئے، تو چلو کام میں لگ جاؤ، کوئی عید ملنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی پہلی عید تھی، تو ان کو اندازہ ہو گیا، کیونکہ اب یہ وہاں سے آئے تھے تو یہ بھی عید کی نماز تیار ہو کر گئے ہوں گے، آج عید کے دن نئے کپڑے پہننے بھی چاہیے، اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو. اور ساری بیچاروں کی امید تو پانی پھر گیا. تو جنہوں نے وہ ماحول، وہ کلچر دیکھا ہے، تو ان کی جو فیلنگ ہے نا وہ اپنی جگہ. لیکن جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، جو یہیں پیدا ہوا یا جنہوں نے 50 سال یہیں گزار دیے، ان کو شاید ہم اپنے کو لے جائیں گے تو بولیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے. مگر یہ بتا دو، یہ وہ اس کو اچھا ہی فیل کریں گے کہ وہ جو میل ملاپ ہے نا، اور ایک آپس میں ملنا، اور عید کی نماز کا جو منظر ہمارے یہاں ہے، عید کی نماز کے بعد ملنے کا منظر ہے، امام صاحب سے لوگ ملتے ہیں، پھر گھر جا کر اپنے والدین کا ہاتھ چومتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہوتا ہے. پھر وہ نیچے قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سارے محلے والے جمع ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ بولا یار ابھی تک آیا نہیں جانور کاٹنے والا. کہا یار، بولا تمہارا کیا؟ بولا گردن کاٹ کے چلا گیا، پتہ نہیں اب کب آئے گا، اس کا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ بعض اوقات کچھ شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن سال بھر اس کی یاد بھی رہتی ہے کہ یار یہ چیز تھی نا. اور کسی کا جانور بھاگ گیا، کسی جانور گاڑی سے اترتے ہوئے کودتے ہوئے بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایسے 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 واقعات ہوتے ہیں. تو یہ ایک اس کا ایک اپنا سمجھے کہ اس گفتگو میں جتنا لطف ہے نا، تو وہاں مطلب وہ سارا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. پھر پیری جانا، اب یہاں آپ کہاں ایسے پیری جائیں گے کہ یار کون سا جانور لینا ہے، کون سا جانور نہیں لینا، ریٹوں کا. اچھا، ہمارے جو ریٹ کرنے کے جو مزے ہوتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کے تو وہ بھی داڑھی میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایک اپنا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. جنہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے. اور سائڈ میں لے جاتے تھے، یار کچھ کر لے یار، سوچ لے یار. تو بھی کہتا تھا بھائی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑا چارہ کھلایا ہے. تو اب تو چارہ بھی نہیں بولتا، اب تو کہتا ہے دودھ پلایا ہے، بادام پستے کھلائے ہیں. جو دنیا کا خوبصورت ترین جانور اگر کہیں بکتا ہے اور ذبح ہوتا ہے نا، وہ کراچی ہے. یعنی پاکستان کا تقریباً خوبصورت جانور، پاکستان کا تقریباً خوبصورت جانور، مہنگا جانور بیچنے کے لیے کراچی لایا جاتا ہے. کراچی میں اس کے خریدار بھی ہیں اور اس کا دام بھی دیتے ہیں. اور ایسا جانور شاید دنیا میں کہیں بھی ذبح نہیں ہوتا ہوگا جیسا خوبصورت جانور، بڑا جانور، جاندار، شاندار، جو کراچی میں ذبح ہوتا ہے. ہوتا مختلف شہروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جس کو آپ کہیں گے ایک بڑی تعداد میں. اور جو آج کل تو جو بنتے کٹل فارم، اور وہ جو جانور بیچنے کے لیے جو بناتے ہیں، یہ وہ خود ہی شادی، جیسے کہ شادی کا جیسے نہیں وہ پنڈال سجتا ہے، ایسا جانوروں کا پنڈال سجا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ آ کر وہاں خریداری کر رہے ہوتے ہیں. وہ پورا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے نا، پھر لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں یار، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. قربانی کے جانور کے لیے کٹائی کی جب بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو نیگوسیشن کا جو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے،
اس کو آپ مطلب میں کہہ ہی رہا ہوں مگر یہ ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا. اب جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں کرنے تو کر، وہ ہو رہا تو دیکھو گے تو پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ان کو پوچھے جنہوں نے یہ دیکھا ہے اور اب یہ ان کو نہیں دکھتا. اچھا حقیقت تو یہ کہ جو ہمارے قربانی کا ٹائم ان کا سونے کا ٹائم ہے، یا ان کا نماز کا ٹائم ہے، یا کام کا ٹائم ہے. کام کے ٹائم پہ ان کو اگر ویڈیو پہ بھی دیکھا تو قربانی ہو تو بولو کام کرو گے تو ہماری قربانی دیکھو، کیونکہ قربانی دیکھنے میں ان کے 20-25 یورو کٹ جائے گا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بڑا عجیب و غریب حال ہے. پھر گھر اور خاندانوں سے دور، تو وہ جو ایک ایموشنس جو فیلنگ ہے نا وہ بھی ہماری کافی کیل ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اب مزہ آ رہا ہے تو بس منایا خود کو، منانا یہ نہیں منائیں گے تو واپس جانے کا دل کرے گا، اور یہ کرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ پہلے کھال کے بارے میں کچھ بول رہے تھے. جب میں چھوٹا ہوتا تھا میں ایک دفعہ قافلے پہ گیا تھا حاجی جعفر رضا تاری کے ساتھ. انہوں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ لاہور کے آپ؟ نہیں، میں گجرانوالہ کا. اچھا، گجرانوالہ. ہم وہ نیدرلینڈ میں آئے تھے تو ادھر قافلے میں بتایا تھا کہ مطلب سارے محلے کے لوگ ان کے پاس ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کھالے نہیں جاتے تھے، وہ کسی کو نہیں دیتے، وہ بس حاجی جعفر رضا تاری کو دیتے تھے. تو عید کا بول رہے تھے کہ مطلب عید کیسی گزرتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ مطلب عید جو ادھر کی ہے وہ پاکستان کی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. مطلب پاکستان کی بہت اچھی عید ہے. پیدائش یہی ہے؟ نہیں، میں چھوٹے ہوتے ادھر آیا تھا، پر کچھ عید میں نے پاکستان کی ہے وہ ابھی بھی ادھر. کون سی عمر میں؟ 10 سال میں آیا تھا. وہ بھی کیا کیا ہوگا، گھاس ہی کھلایا ہوگا وہ کڑے کو. یہی ہے، اس کو گھاس کھلاتے تھے، وہ پھر پیچھے چلتا تھا، ہمارے پیچھے آتا تھا. بس دو موری ہوگی آپ نے بھی. سب سے اچھی عید وہی ہے پاکستان میں. ادھر تو بس ویڈیو کال پہ ادھر پیسے بھیج دیتے ہیں، وہ بکرا لے کے عید کر دیتے ہیں. آپ بتائیے. آج سب تقریباً مجھے 40 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے. تو جو پاکستان کی عید ہے نا اس کی فیلنگ آج تک یہاں پہ نہیں آ رہی. نہیں آئی. شروع میں جب ہم آئے تو بعض کا تو ایسے ہوتا تھا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جس طرف سے ایئرپورٹ پہ ہم جا سے اترے تھے نا سمجھتا ہے کہ اس طرف پاکستان ہے. تو ادھر کھڑے ہو کے نا اس طرف دیکھ کے کئی دفعہ روتے تھے کہ یار ہم کہاں پہ آ گئے ہیں. کیونکہ وہ نہ تو فیلنگ تھی نہ وہ مطلب اس دور میں یہ قربانی کا جو تھا نا تصور کہ آپ گھر میں جو آج ماحول ہے جہاں پہ مطلب کافی بہتر ہو گیا وہی نہیں، وہ ہوتا ہی نہیں تھا. دیکھی نہیں جاتی تھی کہ قربانی مطلب وہی ہے جی بکرا کروا کر لے آئے ہیں. تو اس وقت بہت لوگ کم ہوتے تھے یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ ملاقات ہوتی تھی، کسی نہ کسی کے مطلب آنا جانا ہو جاتا تھا. تو بات یہی ہے کہ وہی جی آپ کے گھر میں فیملی تو آ گئی ہے لیکن آپ کے گھر والے جو ہے نا والد صاحب یا مطلب بڑے وہ کام پہ گئے ہوئے، تو رات کو ہی ہوتی تھی. تو جب سے وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا کافی اب مطلب چینجنگ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان والی فیلنگ نہیں ہو رہی. میرے بچے میں نے 3 سال وہاں پہ بھیج دیے تھے پاکستان میں 2016 میں. تو میرے بچوں نے وہاں پہ جو عیدیں کی ہیں نا ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم ہر سال وہاں پہ عید کریں وہیں. کیونکہ جیسے آپ فرما رہے تھے نا عیدی کا ہوتا ہے وہاں پہ پھپھو ہے، خالہ ہے، مطلب ہے سب سے مطلب ہے اتنے وہاں سے 10 دن تو پہلے 15 عید شروع ہو جائے گی نا، ابھی کپڑے خریدنے ہیں جی، یہ عید کے کپڑے لے رہے ہیں ابھی یہ سلسلہ کار. تو اس سے یہ ہوا ہے میرا کہ پاکستان سے جب یہ عید کر کے آئے نا رہ کے آئے ہیں تو میرا خرچہ تھوڑا سا بڑھ گیا. اب یہ یہاں پہ بھی کہتے ہیں پہلے سے اب عیدی کے کپڑے لینے ہیں، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی، حالانکہ کسی سے ملنا نہیں ہے لیکن عید ہے، تو عید پہ جو ہے نئے کپڑے پہننے ہیں، مطلب ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ اب سے پھر بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو آج تک مجھے فی الحال 5 سال سے تقریباً میں مطلب ہے قربانی کی عید پہ وہاں پہ جا کرتا ہوں. 5 سال پہلے میں نے وہاں پہ جب عید کی قربانی وغیرہ کی، کھالیں وغیرہ اکٹھی کی، تو الحمدللہ اس چیز کا بہت سکون آتا ہے کہ فیملی میں سے صرف جتنی کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں نا تو وہ کال کرتے ہیں، الحمدللہ جا کے ہم لے آتے ہیں مطلب ہے اور اپنی قربانی وہاں پہ کرتے ہیں. تو میں علاقہ کون سا؟ گجرات. اس بار بھی جائیں گے؟ جی الحمدللہ. کھالے بک کروا لیے؟ جی الحمدللہ. تو 5 سال سے وہ ایک اور فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جانور دیکھتے ہیں، آپ مطلب ہے پھر آپ کی فیملی. اچھا لگا کہ آپ قربانی کے لیے وہاں جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ 5 سال سے میں پراپر قربانی کے لیے جا رہا ہوں الحمدللہ. آپ اپنا چھٹیاں وہیں منا لیتے ہیں پھر وہی اچھی چھٹیاں من جاتی ہیں؟ گرمیوں کی سب کی چھٹیاں، ہماری بھی چھٹیاں. اور تو لیکن اصل میں آپ کا اپنا کاروبار ہوگا؟
جی جی اسی وجہ سے مطلب ہے وہ جاب والا بیچارہ کیسے جائے گا, اس کو تو چھٹی نہیں ملے گی. تو بہت مطلب ہے یہاں پہ بچوں کا بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو ہے چلے ہم زبردستی کہتے ہیں یار اسکول نہ جائیں ابھی, مطلب ہے جو ہے نا, تو بعض کا تو ہوتا ہے کہ عید پڑھ کے جو بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے اسکول جانا ہے کیونکہ کوئی پیپر وغیرہ ہوگا, کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوگا, تو اس وجہ سے مطلب ہے وہ فیلنگ نہیں ہوتی جو میں پاکستان میں فیملی سے خاص کر کے, بلکہ 40 سال سے رہ رہا ہوں فیملی کی طرح, کافی تعلقات ہیں, دوستوں سے ملتے بھی ہیں, فیملی میں جاتے بھی ہیں آتے ہیں, لیکن وہ چیز نہیں آپ کو فیلنگ ہوتی جو آپ کو پاکستان میں. وہاں ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. جی جی ایک ماحول بنا ہوتا ہے, ماحول کی ایک اپنی بات ہو. یہاں پہ ہم خود ہی عید منا رہے ہوتے ہیں نا, حالانکہ اسکول میں ابھی آفیشلی طور پہ آپ عید کی چھٹی کر سکتے ہیں. اگر آپ اسکول نہیں نہ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ عید تھی ہماری اس وجہ سے نہیں آئے, وہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہیں گے. کام پہ بھی آپ کو اب بھی آگے یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کوئی پہلے وہ بتانا نہیں پڑتا, عید ہے جی ہم نہیں آئے, اوکے نارمل ہے. پاکستان کی بات رہے گی, پاکستان پہ تو اس بات کو بھی انجوائے کیا جاتا ہے. فہر سے بندہ وہ چل رہا ہوتا ہے گلی میں, سب سے پہلے جس نے اپنا قربانی کر لی ہو, 4 آدمی جمع ہوں گے, اس کو دیکھیں گے, پھر تھوڑا سا اس سے پوچھا جائے گا کتنے کا لیا, تو پھر کوئی آئے گا ایک اور 1+1 منہ کھولے گا. ابھی ایسا عیدی کا یہ ہو چکا ہے کہ بچوں کو پاکستان جانے سے کہ بھائی بڑے بھائی سے بھی, آپ مجھ سے بڑے ہیں نا, جس سب سے اب عیدی لیں گے, کیونکہ پاکستان میں دیکھ کر آیا نا کہ جو بھی گھر میں آئے گا نا, جو بھی رشتہ دار ہے وہ وہی ہمیں سب کو ایک عیدی دے گا. تو اب یہ سب سے مطلب ہے عیدی لیتے ہیں گھر میں, مطلب جو بڑے بھائی ہیں ان سے بھی, بھائی آپ مجھ سے بڑے ہیں, وہ کہیں گے ہم نے تو پاپا سے لی ہے, تو یہ کہتے ہیں آپ ہم سے بڑے ہیں نا, آپ ہمیں بھی دیں. آپ ہمیں بھی دیں. جی ہمیں بھی دیں. یہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک کلچر ہے, اور اس کلچر میں بہت اپنائیت ہے, اس کلچر میں بہت محبت ہے. یہ ان سے پوچھے جو اس کلچر سے دور ہیں, تو جنہوں نے اس کلچر کو دیکھا ہی نہیں ہے ان کو کوئی فیلنگ نہیں ہے, وہ شاید ہماری باتوں کو بھی اتنا محسوس نہ کرے. جنہوں نے کلچر دیکھا ہے, اور یہ کلچر اور بھی دنیا میں, عرب دنیا میں بھی کئی جگہوں پر یہ کلچر ہے, ملنا جلنا, قربانیاں, عید, میں نے ملاقاتیں کی ہیں, ان سے باتیں کی ہیں, اور اس طرح کا ماحول ملتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں. کئی اسلامی کنٹریز ہیں اور جہاں پر یہ ماحول اب بھی موجود ہے, اگرچہ وہ اس کی ہائپ اتنی نہیں ہوگی جتنی کراچی اور پاکستان میں جس کی ہائپ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایک اچھی خاصی قربانی کے دنوں کی ایک رونق ہوتی ہے, میل ملاپ ہوتا ہے, دعوتیں ہوتی ہیں. اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کتنی دیر سے دعوت یا ملنے جلنے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے. آپ سمجھیے کہ اس میں بے پردگی نہ ہونے دیں, مہربانی کر کے بے پردگی نہ ہونے دیں. جو اجنبی مرد, اجنبی عورتوں کا جو آمنا سامنا ملنا ہے, اس میں جو شرعی احکام اس کو سامنے رکھیں کہ شرعی پردہ لازم ہے. جو اجنبی عورتیں وہ اپنے شرعی پردے کے ساتھ رہیں, غیر مردوں کو ان کے ساتھ ملنا اور یہ عید مبارک کرنا, ہاتھ ملانا, یہ سارا درست نہیں ہے. تو اگر ایک عام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, نیکی کے طریقے سے کر رہے ہیں اور عمدہ ہو رہا ہے, تو پھر اس میں کیوں ہم گناہ کی خدا نخواستہ ملاوٹ کر دیں اور اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام کر دیں. اس میں پھر صلہ رحمی کی نیت کریں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بری موت کو دور کرتی ہے, صلہ رحمی بری موت کو دور کرتی ہے, عمر میں برکت لاتی ہے اور رزق میں برکت لاتی ہے صلہ رحمی. اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ آپ جو حسن سلوک کریں گے, تو اس میں آپ اچھی نیت کریں کہ جو قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے احکام اور سلوک کا جو بیان کیا گیا ہے, میں اس پر عمل کر رہا ہوں. اپنے والدین کے ساتھ اپنا حسن سلوک بڑھائیے کہ یہ تو سب سے زیادہ صلہ رحمی کے مستحق ہیں. تو یوں مطلب سب کے ساتھ کریں. اب جو باہر ہیں, ملک سے باہر ہیں, وہ پھر واٹس ایپ پہ گزارا کریں, ویڈیو کال پہ گزارا کریں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہیں, جس طرح آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ میں اکیلا ہوں, اس طرح آپ کے گھر میں آپ کو بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ یار یہ نہیں ہے, پچھلے سال تھا یا اتنے سال تھا یا یہ تھا یا وہ تھا. تو کنیکٹیویٹی ہمیشہ رکھیں. ایسا نہ کریں کہ بالکل اب ایسا کمانے میں لگ گئے یا دور ہو گئے کہ نہ, اور جن سے ہو سکے تو یہ تو اچھا انداز تھا کہ یہ ہر سال جا کے کھالے جمع کرتے ہیں بھائی. ہاں, مدینہ ہو گیا ماشاء اللہ. جی اچھا, کھانا بھی ہے, چلیں. تو یہ چونکہ عید قربان کی ریکارڈنگ ہے تو انہوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. آپ بھی کھانا کھا رہے ہوں گے, ہم بھی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تعالی.
چلتے ہیں پھر باہر انشاءاللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلا برکت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. بھوک سے کم کھاؤں گا اور عبادت تو قوت پانے کی نیت سے کھاؤں گا. اللہ کرے اچھی اچھی نیتیں بنتی جائیں. اچھا کلیجی بھی ہے. ویسے یہ ہے کہ آپ نے جانور قربانی کی ہے، اس کی کلیجی سے آغاز کرنا چاہیے، یہ بیان ہوا ہے. تو چلیں، یہ لیا میں نے، آپ نے. اچھا یہ جو آج آپ کر رہے ہیں یہ عید کے دن آپ کو میسر نہیں ہے اور آج آپ عید فیل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا بیٹھ کے کھائیے گا، کھڑے کھڑے کوئی نہ کھائے. اب آپ کو عید کے دن، کیونکہ یہ ریکارڈنگ تو آج ہو رہی ہے تو چلے گی عید کے دنوں میں، تو آپ عید کے دنوں میں مدنی چینل پر دیکھ کر اس کو فیل کیجئے گا. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی عید کے دنوں میں کھائیں گے پیئیں گے جو بھی کیجئے گا. اگر یہ دعوت کسی اور کی ہو یہ مت بھولیے گا کہ پیٹ آپ کا اپنا ہے. ایسا ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، جیسے کہ اب کھانے میں کچھ چیز جلا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اس کے بارے میں بولنا تو جو بنانے والے کے لیے اس کو پھر نہیں، یہ بعض اوقات تو یہ جلا ہوا تو صحیح ہوتا ہے، یہ جلا ہوا نہیں ہوتا، یہ پکا ہوا ہوتا ہے. اور اگر اس کو صحیح طور پہ نہیں پکایا جائے گا تو کچا رہ جائے گا، اور کچا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس کو صحیح پکنا چاہیے. اصل میں صحیح پکنے کے لیے امیر سنت فرماتے ہیں کہ اس کو ایک تو پراپر کٹ لگانا چاہیے تو یہ صحیح اندر تک پکے گا، ورنہ اوپر پکا ہوا ہوگا مگر جب آپ اس کو کھائیں گے نا تو یہ اندر تک اچھا ہوتا ہے. تو بعضوں کا جو بڑے پیس ہوتے ہیں نا، امیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر تلنے کی باری ہے تو جو بڑے پیس ہوتے ہیں، جیسے چکن کا بڑا پیس ہوتا ہے تو بڑے پیس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر تک کٹ لگایا جائے، اندر تک کٹ ہوگا، مسالہ صحیح لگے گا. پھر اس کو چھوٹے برتن میں نہیں، پھر اس کو بڑے برتن یعنی بڑی کڑھائی میں پھر اس کو آپ فرائی کریں گے یا مطلب جو بھی کریں گے تو یہ اس کا پراپر اندر تک اس کا پکے گا، کیونکہ اس کی ہیٹ اندر تک جائے گی، ہر چیز اندر تک جائے گی تو وہ پکے گا، ورنہ وہ کچا رہ جائے گا. اور جب آپ اس کو اچھا مسئلہ یہ کہ اب یہ بھی سب کو فیلنگ آئے تو نا کہ کچا ہے، یہ یہاں پہ کچا ہی کھاتے ہیں. نہیں مطلب کچا کیسے کھائیں گے یار؟ کچا کے مراد یہ ہے کہ یا تھوڑا بہت پکائیں گے ایک سائڈ پہ یا دوسرے سائڈ پہ، یا کیما ان کی اسپیشل ڈش ہے جس کا نام تختہ، وہ کچا گوشت ہوتا ہے، اس پہ کچھ مسالے مکس کر کے ایسے کھاتے ہیں، بہت مشہور ہے یہاں ابھی تھوڑا موسم ٹھنڈا جیسا ہے. ابھی آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو کئی دنیا کے ملکوں میں گرمی ہے نا، ابھی بھی گرمی ہوگی، مگر یہاں رات تقریباً 8 اور 10 کے آس پاس ٹیمپریچر ہے، اور فیل دیکھتے ہیں تو جیسے کہ 7 اور 6 کی فیل ہے. یہاں تو کمروں میں ابھی بھی ہیٹر چلانا پڑ رہا ہے جبکہ یہ مئی کا اینڈ ہے. کس چیز سے ابتدا کرنی چاہیے؟ نمکین سے ابتدا کرنی چاہیے یا میٹھے سے ابتدا کرنی چاہیے؟ بیان یہی کیا جاتا ہے کہ اول آ کے نمکین ہو، اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. نمکین سے شروع کریں، نمکین پر ختم کریں، یہ اچھا ہوتا ہے. اور کھانا کھانے کی لیمٹ کیا ہونی چاہیے کہ کتنا کھانا کھانا چاہیے؟ بھوک سے کم کھانا، ہمیشہ بھوک سے کم کھانا چاہیے. بھوک باقی ہے میڈیکلی بھی اور ہر حوالے سے یہی بہتر ہے کہ بھوک باقی ہے ہاتھ روک لے. کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا، پسند نہیں آ رہا، آپ کے ٹیسٹ آپ کو پرابلم کر رہا ہے تو آپ تنقید کرنے کے بجائے، اس میں کچھ برائی بیان کرنے کے بجائے آپ ہاتھ روک لیں، نہ کھائیں مزید. کھانے کے دوران خاموشی سے کھانا کھانا چاہیے یا بات چیت کرنی چاہیے؟ کھانا چبا کر کھانا چاہیے اچھی طرح، چھوٹے نوالے لے کر. جیسے یہ میں نے بوٹی کا چھوٹا ٹکڑا اٹھایا تو چھوٹے نوالے لیں اور اچھی طرح چبائیں، اور جب چب جائے اس کو اتار لیں، اس کے بعد پھر آپ دوسرا لیں. یہ نہیں لگے کہ یہ منہ میں اور ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ ادھر ہے. بڑے ڈیسنٹ انداز، ایسا نہ کہیں کہ لوگ یہ بھوکا ہے، کیونکہ کھانے کا انداز بھی بعضوں کا لوگوں کے کریکٹر کا پتہ دیتا ہے. یہ بھی ایسا ارشاد فرما دیں، اگر ایک ہی پلیٹ میں ہم زیادہ اسلامی مل کے کھانا کھا رہے ہیں اور پلیٹ میں ایک ہی قسم کا کھانا پڑا ہے، جیسے بوٹیاں پڑی ہیں
अगर मुझे कोई बोटी ऐसी अच्छी लग रही है जो मेरी तरफ नहीं पड़ी हुई, किसी और इस्लामी की तरफ पड़ी है, क्या वो मैं उठा के खा सकता हूँ? इशार कर दें यार, इशार कर दें और यार मुझे पसंद है, मेरा भाई खा लेगा, इशार भी ना करें, इंशाल्लाह इशार का सवाब मिलेगा। मेरा एक सवाल था, मैंने पूछना है कभी आपने कभी बकरा ज़िबा किया है खुद ही अपने हाथों से? मैंने मुर्गी भी नहीं काटी, जाता ही नहीं, करना चाहिए था, बकरा ज़बा करना चाहिए था, किया नहीं है, कभी कोशिश भी नहीं की। सीधी बात ये, अमीर सुन्नत है बकरे काटे, वो कई काटे, एक से ज़्यादा काटे। ऐसा आप पाकिस्तान जाके यूरोप की ईद मिस करेंगे? यूरोप वाले पाकिस्तान मिस कर रहे हैं, मैं क्यों पाकिस्तान जाकर यूरोप की ईद मिस करूँगा? यूरोप में वैसे आपकी ईद तो 2 घंटे की ईद है, अच्छे खासे हम 3 दिन तो हमारे ईद के होते हैं, ईद के बाद के दिन अलग और ईद से पहले के दिन अलग। अभी तो कुर्बानी के जानवर आएंगे, कुर्बानी के जानवर घर के नीचे बंधे हुए होंगे, बच्चे दौड़ भाग रहे होंगे। मेरा एक और सवाल है, क्या हम इंशाल्लाह कोशिश करें पाकिस्तान नहीं आके ईद करें, क्या हम पापा के साथ ईद कर सकते हैं? आप पाकिस्तान आए, इंशाल्लाह हम आपको कुर्बानी की खाले जमा करने में लगा देंगे। तो इतनी कौम कुर्बानी की खाले जमा कर रही होती है, तो कुर्बानी की खाले जमा करने वालों को इनाम में अमीर संघ के साथ बिठाया जाएगा या किसको बिठाया जाएगा? है ना, देखो ये कुर्बानी की खाले जमा कर रहे हैं, खाले जमा करने, तो कुर्बानी खाले तो जमा करने में कौम मतलब बहुत आगे निकल जाती है, एक तो क्रेज है कुर्बानी की खाले जमा करने का। 2-3 साल पहले माशाल्लाह मदनी मरकज़ में ईद गुजारी थी, बड़ी ईद, जहाँ जहाँ इस्लामी भाई खाले जमा कर रहे थे उनका जज्बा भी देखने को मिला, तो और माशाल्लाह वाकई महसूस होता है। लोगों को हैरत होगी कि यार ये खाले जमा करने में पाकिस्तान के कई शहर है, कराची तो बहुत आगे है, तो कई शहर है, आपको फिर बड़े गोदाम होते हैं, नमक लगता है खालों पर, फिर खाले ये तो अब जैसे कि कई इस्लामी भाई ऐसे हैं जो कि खालों की जो बुकिंग कर रहे होते हैं, कई ऐसे होता है कि इसके सेल के लिए उनकी कोशिशें जारी होती है, क्योंकि वो एक अलग है, गोदाम मेंटेन करने वाले अलग हैं, खालों को संभालने वाले अलग हैं, खालों को बेचने वाले अलग हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है खालों के ताल्लुक से। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके पता चला कि वाकई ही इस्लामी भाई इतनी दूर से जाते हैं, मतलब है वो मोटरसाइकिलों पे वो चिंची वगैरह ली होती है खालों के लिए, इतने जुनून से मतलब है इस्लाम भाई आते हैं, एक हो गया क्या दूसरा हो गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जद्दोजहद में लगे होते हैं कि यार मैंने आज ज़्यादा करनी है, मैंने ये कंपटीशन बना था। देखिए ये एक जीत के लिए, कोई ऐसा किसी की खाल पर कमीशन तो है नहीं, जितनी खाले जमा करोगे तो बड़े जानवर कितनी करोगे तो कमीशन इतनी, या सेल पर किसी की कमीशन तो नहीं है। दावत इस्लामी में जो खाले जमा हो रही होती है वो वॉलंटरली हो रही होती है, एक हदफ होता है, तो हम नेकी में सबकत ले जाना। इसी मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया माल पेश करने के ताल्लुक से, तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, कहा कि मैं आज सिद्दीक़ अकबर से आगे निकल जाऊंगा, और उन्होंने अपना आधा माल लाकर बारगाह रिसालत में हाजिर कर दिया। और जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो उनका माल यूँ तो उसके मुकाबले मुख्तसर था, लेकिन वो सारे के सारा माल लेकर आ गए। तो ये एक मुकाबले की कैफियत, ये तो रहती है मुकाबले की कैफियत, हम नेकी में से आगे निकल जाए। तो ये सब खाले जमा करने में इलाकों के मुकाबले हो रहे होते हैं, कौन सा इलाका आगे निकल गया। इसमें ये ज़रूर होता है कि जो दीगर आशिकान रसूल के इदारे हैं और वो जो खाले जमा करते हैं, तो दावत इस्लामी का उसूल ये है कि इनकी खाले हम नहीं लेते, हमें सिर्फ अपनी ही खालों को फोकस करना होता है, ये करना होता है। तो क्योंकि ये सारे आशिकान रसूल के जो मदारिस हैं ये हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है, तो वो नहीं करना होता, ये शुरू से हमारी तरबियत है। ऐसा जब पहली दफ़ा देखा तो गया ना, तो वो जंग लड़के आ रहे हैं, उनको ये नहीं मतलब है कि हम दूसरों की तरह ईद मनाएं, या मतलब है वो कपड़ों का नहीं ध्यान कर रहे, वो बस अपनी जद्दोजहद में लगे हैं कि यार हमने मतलब है खलें। कई जगह जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी जानवर उन्हें करना है, वो टाइम पूछ के जाएंगे, नंबर लेके जाएंगे, भाई हम कॉल करेंगे, हम आके ले जाएं, ये ना हो कि मतलब है वो। तो कई तो ऐसे होते हैं कि वो यंग बच्चे होते हैं, तो वो उधर इलाके में खड़े रहते हैं कि जी वहाँ पे वो अब आके गए, बेचारों से खाल ठाई भी नहीं जाती, लेकिन लेके वो रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत खुशी होती है, और इससे मैंने खुद देखा कि आपको खुद जज्बा आता है। और हमारे कई इलाके ऐसे हैं जिनमें कुर्बानी की खाले ज़्यादा हैं, इस्लामी भाई कम है। तो वहाँ जामिअतुल मदीना के तलबा कराम और दीगर जो हमारे इदारे के इस्लामी भाई होते हैं, ये जाते हैं बाकायदा, और उनको मतलब इस्लामी में तकसीम किए जाते हैं कि ये वहाँ रुकेंगे, ये उनके सामने के खाले जमा करेंगे।
میرا یہ سوال ہے کہ تھوڑی ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ہمارے چونکہ پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ ہم لوگ نا یہ عید وغیرہ تہوار میں ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں ملنے کے لیے، رشتہ داروں کی طرف. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بتائے بغیر چلے جاتے ہیں، تو وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی کہیں جانے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں ان سے پہلے اجازت لے کر جانا چاہیے یا ان کو انفارم کر کے جانا چاہیے، یا جیسے کلچر کے مطابق ایسا ہوتا ہے بغیر بتائے چلے جاتے ہیں تو ایسے ہی چلے جانا چاہیے. بنیادی طور پر کہیں بھی کسی کے پاس بھی جائے نا اس کو بتا کر جائیں. ادھر دیکھو ہر کسی کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. اب آپ جائیں اور وہ بیچارہ قربانی کا گوشت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے یا گھر کا ماحول ہی بڑا عجیب و غریب ہوا ہوا ہے، پھر وہ آپ کو پراپر کر نہ سکے نہ کر سکے. بہتر یہی ہے. ویسے ہمارے یہاں نا ایک روٹین سی بن جاتی ہے کہ یہ دن ہے اتنے بجے یہ سب آئیں گے. ایک عادت ہو جاتا ہے کہ یہ 2-3 گھنٹوں کے فرق سے لوگ دوسرے گھروں پہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. اب یہ تو خیر ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کے یہاں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بڑی تعداد ہوئے جن کے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر پر قربانی کا گوشت آئے. تو سال میں یہ 2-3 ہی گھریاں آتی ہیں جن میں یہ گوشت کھاتے ہیں. تو ان سے بھی یہ سب سے درخواست ہے کہ ان کو ضرور آپ یاد رکھیں اور ان تک گوشت جلد پہنچا دیں تاکہ عید کے دن کم از کم دوپہر کا کھانا ان کے گھر پر جو پکے وہ گوشت کا پکے، تو ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ایسے لاکھوں لاکھ فیملیز ہیں جو اس دن بھی قربانی نہیں ہوتی، ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، غریب لوگ ہوتے ہیں، اور گوشت انہوں نے سال بھر ایسے کہہ سکتے دیکھا نہیں ہوتا ہوگا. تو اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، دعائیں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ دنیا آخرت کی بڑی بھلائیاں نصیب ہوں گی. ایسا ماحول کا اثر کتنا جلدی بندے کے اوپر پڑتا ہے. ابھی عید نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کی موجودگی اور ایسا ہی فیل ہو رہا ہے جیسے نا واقعی کوئی بڑی مزے والی عید ہو رہی ہے. تو ابھی یہاں بیٹھے ہیں کراچی تو بتاؤں گا میں. اور یقیناً بالکل ابھی تو تقریباً بعد میں آئے گی ہم کریں گے، لیکن ابھی وہ فیلنگ آ رہی ہے جیسے واقعی عید کا دن ہے آج. ماشاءاللہ آپ کی موجودگی بھی ہمارے لیے تو عید سے کم نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. اچھا عائی صاحب، ہمیں قربانی کہاں کرنی چاہیے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قربانی یہاں پہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور وہ ماحول بھی نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے نا. تو جو لوگ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمیں قربانی اپنی یہیں پہ کرنی چاہیے، جس طریقے سے بھی یہاں کا ماحول ہے ایک طریقہ کار ہے اسی طریقے کے تحت، یا پاکستان میں اپنے گھر جو عزیز ہیں رشتہ دار ہیں ان کو پیسے بھجوا دینے چاہیے کہ وہ ہماری قربانی وہاں پہ کر دے، یا یہ کریں ہم کہ جیسے کہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ اجتماعی قربانی کرتی ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہ پہ کی جاتی ہے. تو کیا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے دعوت اسلامی کو دے دیں اور دعوت اسلامی ہماری قربانی دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا اس میں ہر کی اپنی بھی سوچ ہے. بعض کہہ رہے تھے ہمارا یہاں اتنے سارے لوگ ہیں پورا قبہ ہے تو وہ اسی کو پریفر کریں گے کہ ہم یہیں پر قربانی کریں اور یہیں پہ قربانی ہونے کے بعد گوشت ہمارے گھر آ جائے گا، ہم یہاں پر قربانی کے گوشت کے ذریعے ہم اپنا نظام بنائیں گے. کچھ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہاں ہے کوئی نہیں کیا کرے، تو وہ اپنے ہی گھر میں حصہ لگا دیں گے. جہاں کے خاندان میں گھر میں قربانی ہو رہی ہوگی وہی حصہ دیں کہ یہ میرا حصہ ہے، بڑے جانور میں ایک حصہ میرا ڈال دیں. اللہ نے وسعت دی ہوگی تو وہ یہاں بھی کریں گے وہاں بھی دیں گے. اور دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی اپنا ڈال دیں گے. ہر ایک اجتماعی قربانی پورا جانور میری طرف سے ذبح کر دیں اور اس کا گوشت جہاں آپ دعوت اسلامی والے بانٹ رہے ہوتے ہیں پورا طریقہ کار ہے وہ کر دیں. تو یہ تو جیسی آپ کی صورتحال، کیفیت، وسعت، استطاعت. حاجی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ عید کے موقع پہ اپنی ناراضگی کیسے دور کریں؟ رابطہ کریں، عید مبارک کریں اور اللہ توفیق دے تو ان کو گوشت بھجوائیں. سب سے افضل صدقہ ہوا یہ تو اپنے ناراض رشتہ دار کو دے، یعنی جو ناراض ہے اس کو دے کہ وہ راضی ہو جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ اپنے حصے کا کام کریں. اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا تو آپ نظر ثواب پر رکھیں کہ میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اپنے ناراض رشتہ دار کو یا کسی بھی ناراض مسلمان کو منانے کی. رشتہ دار بھی ہیں، ایک عام ناراض مسلمان ہوتا ہے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں.
دعوت اسلامی جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے یہ والا گوشت جاتا کہاں پہ ہے, کہاں پہ وہ دیتے ہیں جو قربانی اوورسیز والے جو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو یہاں پہ گوشت تو نہیں بھیجا جاتا ہوگا, تو ان کا گوشت کس طرح یوز ہوتا ہے, کہاں پہ مختلف جاتا ہے؟ علاقوں میں مختلف شہروں میں آپ کا یہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے الحمدللہ. اوورسیز کی اجتماعی قربانی الگ ہے اور پاکستان کی اجتماعی قربانی دونوں کی مجلس سے بھی الگ ہے. جیسے پاکستان میں اگر کوئی اجتماعی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ گوشت میرے گھر پر آ جائے یا جو اس طرح تو اس کی وہ سہولتیں وہاں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں. اور جو اوورسیز والے ہیں تو ان کو خود پتہ ہے کہ ہم نے یہ قربانی کے جانور ہماری قربانی بھی ہو جائے گی, گوشت ہمیں یہاں ملنا نہیں ہے, تو گوشت وہاں پر دعوت اسلامی والے اپنا جو بھی ان کا سلیکشن ہے اس کے حساب سے وہ گوشت تقسیم کر دیں گے, جو ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. وہ ماشاءاللہ ایک بڑی تسلی ہوتی ہے اور بہت ہیوج اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ. اللہ کی کرو رحمت ہے, انتہائی شرعی تقاضوں کے مطابق اجتماعی قربانی کا سلسلہ کیا جاتا ہے. آپ کی قربانی کے جانور کا گوشت کن کن کے گھروں میں جاتا ہے اس کا شاید آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. شاید انہوں نے زندگی میں گوشت سال میں 1 یا 2 دفعہ ہی دیکھتے ہوں گے. امیر سنت تو پورے بکرے ماشاءاللہ بھجوا دیتے ہیں, جب آپ کو تحفے ملتے ہیں بکروں یہ اسی طرح ملتے ہیں, اور آپ پورے بکرے, میں نے ایک دو تک بکرے بھیج دیتے ہیں, بلکہ اب تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت بھیج دیتے ہیں کہ بکرا نہ دیں, اس کی قیمت دے دیں, آپ بھیج دیتے ہیں. سید سادات کے گھر کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تاکہ ان کے بچے پیری میں جا کر بکرا خرید کر لائیں, تو وہ جو خریدنے کا اور لانے کا جو ایک لطف ہے نا وہ بھی یہ خاندان اٹھائے. تو جتنی زیادہ دل جوئی کم کریں گے تو جتنا شیئر ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. ابھی کئی مویشی منڈیاں وہ ہیں جن میں دعوت اسلامی کے مبلغین نے وہاں پر عارضی جائے نمازیں بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہاں پر جو لوگ جانور بیچنے آئے یا خریدنے آئے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع ہو. الحمدللہ ابھی سے شروع ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو عید قربان کی برکت عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قربانی کے تعلق سے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے, اللہ کریم اس ارشادات پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.